اگر پیکنگ ہو گئی ہے تو چلیں ارما، ٹائم ہو رہا ہے فلائٹ کا، ایئرپورٹ پہنچتے ہوئے بھی ٹائم لگ جائے گا۔ جی چلیں، بس ابایا پہن لوں۔ ایان نے پوچھنے پر ارما نے جواب دیا، اچھا ٹھیک ہے، تم ابایا پہن کر باہر آؤ، اتنے میں گاڑی میں سامان رکھواتا ہوں۔ ایان ارما سے کہہ کر پوچھ کی طرف چل دیا تو ارما بھی ابایا پہننے لگی۔ ابایا پہن کر ارما ماموں اویس صاحب اور مومانی رخسانہ بیگم کے کمرے کی طرف گئی۔ دروازہ نوک کر کے اندر آنے کی اجازت ملنے پر ارما اندر داخل ہوئی تو اس کو دیکھ کر رخسانہ بیگم کے ماتھے پر بل پڑ گئے اور وہ لٹ مار انداز میں فنکاری۔ معزز دوستوں کو السلام علیکم۔ اردو ناولز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناولز پڑھنے والوں کے لیے بہترین کلیکشن پلے لسٹ میں تمام اقساط کے ساتھ موجود ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ کیوں آئی ہو یہاں؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ ارے ہاں، میں تو بھول ہی گئی، جب سے وہ تمہارا نام نہاد شوہر آیا ہے نا، تب سے بڑے پر نکل گئے ہیں۔ ساری زندگی تو ہم نے پالا پوسا، باپ نے پلٹ کر پوچھا نہیں، اور کیوں پوچھتا، اس نے کے سر سے تو بوجھ اترنا تھا نا، خوش ہو گیا نا۔ اور یہ نام نہاد شوہر، ساری زندگی تو اسے یاد نہیں آیا میری کوئی بیوی بھی ہے، اور اب بہت ہمدردی ہو رہی ہے، ضرور کوئی مطلب ہوگا، ورنہ تم جیسی منحوس کو کون پوچھے جو پیدا ہوتے ہی ماں کو کھا گئی، بچپن سے منحوس ہے، اب پتہ نہیں اپنی منحوسیت سے کس کس کی زندگی برباد کرے گی۔ ارے ہاں، تو کہتی پیدا ہوتے ہی مر جاتی اپنی اس منحوس ماں کے ساتھ تو جان چھوٹتی۔ بس رخسانہ بیگم ابھی کچھ بولتی کہ ایان کی دھاڑ پر خاموش کوئی کہ ارما کو بلانے آیا تھا، لیکن رخسانہ بیگم کے کمرے سے آوازیں سن کر اس طرف آ گیا۔ لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر تو وہ ساخت ہو گیا۔ کیا کوئی اس قدر بھی اپنے طعنوں سے کسی کی روح چھنی کر سکتا ہے؟ اس سے تو ایک دن بھی برداشت نہ ہو یہ سب، مگر ارما تو بچپن سے سنتی اور سہتی آ رہی تھی۔ آپ بڑی ہیں تو بڑی ہی بن کر رہیں، میرا اتنا ضبط نہ آزمائیں کہ میں وہ بھول جاؤں کہ آپ مجھ سے بڑی ہیں۔ اور تم کس نے کہا تھا تمہیں بے حس لوگوں کے پاس آنے کا؟ اگر آئندہ میں نے تمہیں ان سے بات کرتے دیکھا تو ٹانگیں توڑ دوں گا تمہاری۔ اور جو یہ قناص یہ جو تمہارے دماغ میں بھرتی آئی ہیں نہ، اس کو نکالو تمہارے دماغ سے اب، چلو ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ اور پھر انان ارما کا ہاتھ پکڑ کے وہاں سے لے گیا۔ کیا ہوا ہے؟ ڈر لگ رہا ہے کیا ارما؟ ارما اور انان جہاز میں بیٹھے تھے کہ ارما کا زرد چہرہ دیکھ کر انان نے پریشانی سے پوچھا، نہیں مجھے ڈر نہیں لگ رہا، لیکن مجھے چکر آ رہے ہیں بہت تیز۔ انان کے پوچھنے پر ارما نے اپنی پریشانی بتائی۔ اچھا تم ایک کام کرو، آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرو اور میرا ہاتھ پکڑ لو۔ انان کے بتانے پر ارما نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور آنکھیں بند کر کے قرآنی آیات پڑھنے لگی۔ اچھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ ارما سر ڈھانپ کر انان کے کندھے پر ہی آ گری، جبکہ انان ارما کو دیکھ کر ماضی میں چلا گیا۔ ماضی؟ ٹک ٹک ٹک، جی آ جائیں۔ اقصیٰ نے دروازہ بجنے پر اندر آنے کی اجازت دی۔ ارے بابا آپ کیوں آئے؟ مجھے بلا لیا ہوتا، اقصیٰ نے اپنے بابا کو اپنے کمرے میں دیکھ کر کہنے لگی۔ کیوں بھائی، کیا میں اپنی بیٹی کے کمرے میں نہیں آ سکتا؟ صفوان صاحب اقصیٰ کے سر پر پیار کرتے ہوئے کہنے لگے۔ ارے نہیں نہیں بابا، آپ کا جب دل چاہے آپ آ سکتے ہیں، میں نے تو بس ایسے ہی کہا۔ ارے میرا بیٹا گھبرا کیوں رہا ہے؟ میں مذاق کر رہا تھا، دراصل مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ جی بابا کہیں، میں سن رہی ہوں، اقصیٰ نے صفوان صاحب کو بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ دراصل بیٹا بات یہ ہے کہ آپ کی مما اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی شادی ہو جائے۔ ہم اپنی زندگی میں ہی آپ کو اپنے ہاتھوں سے رخصت کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کے رشتے آ رہے ہیں تو ہم آپ کی رضامندی جاننا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کسی کو پسند کرتی ہیں تو بلا جھجک ہمیں بتا سکتی ہیں۔ نہیں بابا، ہم کسی کو پسند نہیں کرتے، اور آپ اور مما جیسا چاہتے ہیں ویسا کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اور جو آپ کو بہتر لگے آپ مجھ سے پوچھے بنا بھی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ آپ ہمارے والدین ہیں، آپ سے بہتر ہمارے لیے خود بھی ہم نہیں سوچ سکتے، اس لیے جیسا آپ کو بہتر لگے آپ ویسا کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ماشاء اللہ میری بیٹی تو بہت سمجھدار ہو گئی ہے۔ چلو اب میں چلتا ہوں، مجھے کچھ کام ہے، آپ بھی آرام کرو۔ صفوان صاحب اقصیٰ کے سر پر ہاتھ رکھ کر چلے گئے۔ کہانی ابھی جاری ہے، اردو ناولز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ بہت شکریہ۔